حدیث نمبر 3566 باب ما جاء ما يقول اذا راى مبتلا حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عمرو بن دينار مولى علي الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من راى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش. هذا حديث غريب في الباب عن ابي هريره وعمرو بن دينار قهرمان آل الزبير هو شيخ بصري وليس بالقوي في الحديث وقد تفرد بأحاديث عن سالم بن عبد الله بن عمر وقد روي عن ابي جعفر محمد بن علي انه قال اذا راى صاحب بلاء يتعوذ يقول ذلك في نفسه ولا يسمع صاحب البلاء. مصیبت زدہ کو دیکھ کر کیا کہنا چاہیے؟ جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں، کسی مصیبت میں آزمائش میں گرفتار شخص کو دیکھیں تو اس وقت کیا دعا کرنا چاہیے، اس کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مصیبت زدہ مبتلا آزمائش میں گرفتار کو دیکھ کر یہ کلمات کہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ کلمات ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عافیت بخشی اس مصیبت سے جس میں اس نے تجھ کو مبتلا کیا اور مجھے اپنی مخلوق میں سے بہت سارے لوگوں پر فضیلت بخشی. جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس مصیبت سے، اس بلا سے، اس آزمائش سے عافیت میں رکھتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی آزمائش ہو. جب تک بندہ زندہ رہے یہ دعا پڑھنے والا، اس وقت تک وہ اس بلا سے، اس آزمائش سے، اس مصیبت سے محفوظ رہتا ہے، عافیت میں رہتا ہے اللہ کی مدد سے. ترجمہ یہ ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا جس مصیبت میں اس نے تجھ کو گرفتار کیا ہے، اور اپنے فضل و کرم سے اس نے اپنی مخلوق میں سے بہت سارے لوگوں پر مجھے فضیلت بخشی، یعنی صحت و عافیت کے ساتھ رکھا، کیونکہ صحت و عافیت، تندرستی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، یعنی ان نعمتوں کو غنیمت نہیں جانتے، ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، ان سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ ایک تندرستی اور دوسری نعمت فرصت. تندرستی یہ سب سے بڑی نعمت ہے. انسان تندرستی کی حالت میں چستی کے ساتھ، پھرتی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، خیر کے کام انجام دے سکتا ہے. نوجوانی کی حالت میں، نوجوانی کے عالم میں جو عبادت کر سکتا ہے بندہ، بوڑھا ہونے کے بعد وہ طاقت باقی نہیں رہتی. اسی لیے نوجوانی کی حالت میں عبادت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تعلیم فرمائی کہ جو کوئی کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جب تک وہ زندہ رہے گا اس مصیبت سے محفوظ رکھے گا. یعنی جب تک بندہ زندہ رہے گا، یہ دعا پڑھنے والا، اس دعا کا اہتمام کرنے والا جب تک زندہ رہے گا ہر طرح کی آزمائش، مصیبت، بلا اور آفت سے محفوظ و مأمون رہے گا. اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور عمرو بن دینار رضی اللہ عنہما سے بھی روایت منقول ہیں. قہرمان آل زبیر بصری شیخ ہیں اور حدیث میں قوی نہیں. سالم بن عبداللہ بن عمر سے روایت لینے میں وہ منفرد ہیں. ابو جعفر محمد بن علی سے منقول ہے کہ جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور یہ بات اپنے دل میں کہے، مصیبت زدہ کو نہ سنائے. اس میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں، کسی آزمائش میں گرفتار شخص کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں اس مصیبت سے، اس آزمائش سے، اس آفت سے اور اس ابتلا سے. البتہ زور سے نہ کہیں کہ کہیں مصیبت زدہ شخص نہ سن لے، ورنہ اس کے دل کو تکلیف ہوگی، اس کی دل شکنی ہوگی. لہذا اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ دل میں دعا پڑھ لینا چاہیے، یا زور سے بھی پڑھیں تو اتنی آواز سے پڑھیں کہ خود کو سنائی دے اور مصیبت زدہ کو الفاظ سنائی نہ دیں. کہ جب کسی مصیبت زدہ کو، آفت زدہ شخص کو دیکھیں تو اللہ کی پناہ طلب کریں اس آفت سے، اس مصیبت سے اور اس آزمائش سے اللہ کی پناہ طلب کریں. البتہ
اس چیز کو اپنے دل میں رکھیں، یعنی دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں۔ بلند آواز سے نہیں کہنا چاہیے کہ کہیں سننے والے کو تکلیف نہ پہنچے، اس بات کا لحاظ رکھا جائے۔